الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو حق کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، پھر فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور بار بار اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حق کو قائم کرو اور باطل کو اس کے ساتھ نہ ملاؤ۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ قل جاء الحق، اور آپ یہ کہیے کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل میں بنیادی طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے۔ مفسرین نے اس حق کا ترجمہ کیا ہے سچائی کے ساتھ، اور جسے ہم اپنی زبان میں سچ یا سچائی کہتے ہیں، حق عربی میں اور اردو میں سمجھنے کو یہ سچائی کا ایک لفظ ایسا ہے جو حق لفظ کی تمام اطراف کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہوا کہ سچائی کا ساتھ دو، اور حکم یہ ہوا کہ زندگی میں سچائی کو اختیار کرو۔ اور حق کا لفظ اللہ تعالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حق اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت جو اپنے ظہور کے لیے کوئی میڈیا استعمال نہیں کرتی، اور انسان دیکھتا بھی ہے اور وہ چھپی ہوئی بھی ہے۔ جو کچھ انسان دیکھتا ہے اس سے امید پیدا ہوتی ہے، اور جو چھپا ہوا حصہ ہے وہ خوف کو پیدا کرتا ہے۔ اس کی بہت واضح مثال سورج ہے کہ سورج سچائی کے ساتھ قائم ہے۔ کوئی آدمی نظر بھر کر سورج کو مسلسل زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتا، وہ اتنا ظاہر ہے، وہ اتنی سچائی کے ساتھ ہے کہ انسان دیکھتا بھی ہے، اور اسی سورج کا کچھ حصہ چھپا ہوا بھی ہے۔ جو دیکھتا ہے اس سے امید پیدا ہوتی ہے، اور جو چھپا ہوا ہے وہ خوف پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی تھی، اور جب یہ کائنات بالکل ختم کر دی جائے گی اور فنا کر دی جائے گی، اللہ کی ذات اس وقت تک بھی رہے گی، اس وقت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
تو زمانہ اور مکان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ ان سے برتر اور بالا ہے۔ کائنات میں جو اس کے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں وہ اللہ سے امید کو بڑھاتے ہیں۔ خشک زمین ہے اور اللہ بارشیں نازل کر دیتا ہے، مردہ چیز ہے اور اللہ اس سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، اور زندہ ہنستا کھیلتا بچہ اور جوان ایک دم سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ہونے کی نشانیاں، اور اللہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب کا سب میرے اختیار میں ہے، اور میں جو چاہوں سو کروں، اور میں کسی کو جواب دینے والا نہیں۔ اس لیے جتنے بھی انسانی جذبات ہیں ان تمام چیزوں میں سچائی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ حیا اور شرم ایک طرح سے دوسری طرف سے سچائی کا نام ہے کہ آدمی سچائی پر مبنی ہے، اور جو چیزیں اظہار کے قابل نہیں ہیں آدمی ان کا اظہار نہیں کرتا، جو بات کہے جانے کے قابل نہیں ہے آدمی اس بات کو لوگوں سے نہیں کہتا۔ تو حیا بھی در حقیقت سچائی کے مترادفات میں سے ایک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ انسان کی زندگی میں کسی بھی پہلو سے جھوٹ شامل ہو، اور یہ سچائی اگر آدمی چھوڑ دے اور جھوٹ بولتا رہے، معمولی سی چیزوں میں بھی جھوٹ بولتا رہے اور بڑی چیزوں میں بھی جھوٹ بولتا رہے، تو ایسا آدمی انجام کار منافق ہو جاتا ہے، اور منافق انسان کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں بڑے اطمینان سے سودے کرتا رہا، اور مجھ سے جو دکاندار بھی ملتا تھا میں اس سے چیزیں خرید لیتا تھا، یا وہ کافر ہوتا تھا یا وہ مومن ہوتا تھا۔ تو کافر، یہودی اور عیسائی اس سے جب میں سودا کرتا تھا تو میری صحابیت کے شرف کو اور میری شکل و صورت دیکھ کے شرم کھاتا تھا کہ مجھ سے جھوٹ بولے، اور مسلمان مومن اس کے ہاں تو جھوٹ کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو جو اب منافقوں میں گر گیا ہے، نہ اسے میرے اسلام کی حیا ہے اور نہ ہی وہ میری شکل و صورت دیکھ کے سچ بولتا ہے، اس منافق انسان کا کیا کروں؟ اسی لیے جب وہ جھوٹ بولتا رہے گا تو یہ جو کہتا ہے نماز کے آخر پر پڑھتا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس گواہی کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور لوگوں قیامت کے دن اللہ لوگوں کو نفع دے گا سچ بولنے کا۔ جو زندگی کے ہر پیمانے میں سچ بولتا رہا ہے، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ عبادت، تو وہ کہے گا اللہ کی کرتا ہوں، اس وقت بھی سچی بات کہے گا۔ اور منافق آدمی، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور ایمان والوں کو اللہ سچائی پر قائم رکھے گا، کہاں؟ قبر میں۔ اور منافق آدمی وہاں کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے دنیا میں تم لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، خدا کی گواہی دیتے تھے۔ وہ کہے گا لوگ پڑھتے تھے تو میں انہیں دیکھ کے پڑھتا تھا، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ مسجد میں مولوی صاحب نے یاد کرا دی تھی نماز کہ بس اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھنا، وہ پڑھتا ہے،
اور مسجد سے قدم باہر نہیں رکھتا اور جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اسے کیا فائدہ دے گا قبر میں؟ جب ہزار چیزوں میں وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ یہ اعتبار اور حقیقت اور کلمہ اور شہادت یہ سب کھل جائے گا قبر میں۔ فرشتے مومن سے پوچھیں گے کہ تم کیا گواہی دیتے ہو تمہارا پروردگار؟ تو وہ اللہ کی گواہی دے گا جو زندگی بھر گواہی دیتا رہا ہے۔ اور منافق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گواہی نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ، اور فرشتے پھر جب مارنا شروع کریں گے تو وہ پہلا جملہ اس سے کہیں گے کہ ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے زندگی میں قرآن کی تلاوت کی جس کی تلاوت تجھے سچ سکھاتی، ہر جگہ حق کی بات، سچائی کی بات، ولا دریتا، اور نہ تجھے عقل آئی کہ عقل کرتا کہ دنیا میں سچ بولنا نفع دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا گرز اس منافق کے سر پہ ماریں گے، یسیر و ترابن، مٹی کا ڈھیر بن جائے گا دکھ اور تکلیف سے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے جب یہ زندگی میں احساس ہوا بچپنے کے بعد یا بچپنے میں کہ جھوٹ ہمیشہ بولنے والے کو ہی تباہ کرتا ہے، میں نے اس کے بعد سے لے کے اب تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں زمانے کا حال؟ اس سے پوچھا لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا افسوس، نماز پڑھنے والے بڑے زیادہ ہو گئے، مسجدیں بھرنے لگیں اور سچ بولنے والے کم ہو گئے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو یہ نماز اس کی سچائی ہے کہ اس کی شخصیت کا وہ پہلو سچائی ہے، فیصلہ قبر کر دے گی سارا۔ اور جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اگر سچ کہتا تھا، دل سے کہتا تھا تو وہ بھی واضح ہو جائے گا، نہیں کہتا تھا تو وہ بھی آ جائے گا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو۔ شریعت کہتی ہے کہ ہمیشہ سچائی پہ بات کو رکھو۔ جھوٹ میرے والد بولیں اس لیے وہ سچ ہے کہ میرے والد بولتے ہیں، اور سچ میرا دشمن بولے تو اس لیے وہ جھوٹا ہے کہ وہ میرا دشمن۔ یہ کون سا پیمانہ لوگوں نے رکھا ہے اور شریعت نے دیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو 10 نصیحتیں کی تھیں اور کمال کی بات ارشاد فرمائی تھی۔ فرمایا ابو ذر کلمۃ الحق فی الرضاء والغضب، ہمیشہ سچ بولنا، جتنا شدید غصہ ہو تو بھی سچ کہنا ہے، اور جتنے بھی تم کسی سے پیار محبت اس کے ساتھ تعلق میں بڑھ جاؤ تو بھی حق بات حق ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سچائی کا ساتھ دیا۔ اگر وہ شخصیات کو دیکھتے تو ان کی ایک طرف یہودی بڑے بڑے علماء مدینہ منورہ میں موجود تھے، اگر وہ کتاب کو دیکھتے تو انجیل اور عیسائی اور مظلومیت اور عیسائیوں کی مظلومیت کے قصے، اصحاب الاخدود جنہیں آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں پھینکا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے صرف 125 سال کا پہلے کا واقعہ ہے۔ عرب جانتے تھے اچھی طرح کہ ان عیسائیوں نے اپنے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، وہ مظلومیت، اور ادھر مکہ مکرمہ پہ قابض حرم شریف اور بیت اللہ کے پرانے وارث ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور کون کون لوگ تھے، اور بنو مخزوم، یہ سارے کے سارے ایک طرف، اور ادھر ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر لوگ شخصیتوں کا ساتھ دیتے تو یہ پہلے تینوں مراکز میں سے کہیں چلے جاتے۔ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو۔ اس جھوٹ ہی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، اس جھوٹ ہی سے مجمع بڑھتے ہیں،
اس جھوٹ ہی سے شہرتیں پھیلتی، اس جھوٹی کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الحق، یہ عمر سچ بولتا ہے نا، اس سے زندگی میں اسے اکیلا کر دیا، ما لہ من صدیق، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اس لیے کہ سچائی وہ ہر پھر کے پھر ثابت ہو ہی جاتی، اور سچے آدمی کو سچائی کوئی نقصان نہیں دیتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کہیں جانا تھا، اور پہلا باغ جو راستے میں پڑا بہت خوبصورت تھا، اور میں نے اس کی تعریف کی، اور میں نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے کتنا سرسبز باغ ہے، کتنا اچھا باغ ہے۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ علی کا جو باغ میں نے جنت میں دیکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت۔ کہتے تھے پھر ہم طویل جگہ پر دور جا رہے، دوسرا باغ، پھر تیسرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف کرتا جا رہا تھا اور فرما رہے تھے کہ علی کا جو باغ میں نے جنت میں دیکھا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، حتیٰ کہ 7 باغ ہم نے کراس کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 پہ میرے متعلق فرمایا، مجھ سے کہا کہ علی یہ سارے کے سارے باغات اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اچھے باغات تمہارے لیے جنت میں۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا رکے ایک جگہ، کوئی شخص نہیں تھا، مجھے اپنے گلے لگایا اور رو پڑے، اور فرمایا علی میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میری امت تمہارے ساتھ بے وفائی کرے گی، اور علی مجھے معلوم ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کی دیر ہے، پھر دیکھو لوگ کیسے تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے دین کو بھی نقصان پہنچے گا؟ فرمایا کوئی نہیں، فرمایا تم سچ پہ قائم رہو گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سچ کو علی کے تابع کر دے، جدھر علی جائے سچ بھی ادھر چلا جائے۔ یہ سچائی تو ہے جس سے مولا علی رضی اللہ عنہ کو مقام نصیب فرمایا جو ان کے پہلے 3 پیشروؤں کے بعد سب سے بڑا مقام تھا۔ ہم اہل سنہ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جس ترتیب سے خلافت تھی اسی ترتیب سے ان کی افضلیت بھی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد عمر، اور ان کے بعد عثمان، اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اس لیے اپنی شخصیت کی تعمیر میں ہمیشہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں کیا جھوٹ بولتا ہوں، کیا سچ کہتا ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ کلمہ شہادت منہ پہ دے ماریں کہ جہاں اور بہت سے جھوٹ تھے اور تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، کلمہ بھی واپس لے جاؤ، کوئی پتہ نہیں ہے تیرے سچ کا کیا اعتبار ہے اور تیرے جھوٹ کا کیا اعتبار ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، اور جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کو رسالت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، لیکن یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں نا، واللہ یشہد، خدا ایک قسم تو یہ کھاتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، خدا دوسری قسم یہ کھاتا ہے کہ یہ اس شہادت میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ شہادت کیا ہے ان کی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ہر مومن شہادت دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ پکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ واقعی میرے رسول ہیں، لیکن یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس کے کہنے میں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، ان کا عمل ان کے قول کی تردید کرتا ہے۔ جس شخص کے اعمال اس کے اقوال کی تردید کرتے ہیں،
جس شخص کے اقوال اس کے اعمال کی تردید کرتے ہیں وہ منافق ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ سارے جہان کو سبق دینا کہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کے ساتھ تعلق، اور خود حضرت والا کا بینک بیلنس 10 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ ساری دنیا کو یہ نصیحتیں کرنا کہ سچائی کے ساتھ قائم رہو، اور سراپا جھوٹی شخصیت سر سے لے کے پاؤں تک یہ منافق نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنی اچھی بات حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہی۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت منافق کون ہے؟ انہوں نے کہا جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے اور اس کا عمل بتائے کہ جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ۔ یہ تضادات دور کرنے، ان تضادات کو سمجھنا ہے۔ جب یہ طے کیا کہ میں سچ کے ساتھ رہوں گا اور میں حق کا ساتھ دوں گا، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ حق جب دشمنوں میں ظاہر ہو جائے تو پھر ان کو سچا نہ کہے، اور جھوٹ جب اپنوں میں ظاہر ہو جائے تو انہیں جھوٹا نہ کہے، یہ تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس لیے جو لوگ سچائی سے گریز کرتے ہیں، اور سچائی جب تک اپنے موافق پڑے تب تک ٹھیک، اور سچائی جب اپنے خلاف پڑے تو تب وہ بہت خراب بات، انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی شہادت جو دی ہے ایک ہونے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی، یہ شہادتیں قیامت میں قبر میں مسترد ہو گئیں، اور اللہ نے فرما دیا کہ جھوٹ بولتے ہو تم، دنیا میں ایسے نہیں تھے، اس وقت کرے گا کیا؟ اس لیے بار بار اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، کونوا مع الصادقین، اور دیکھو ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو سچ بولتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ابھی خون سے خشک نہیں ہوئی، اور جہاد کر کے آ رہے ہیں باقاعدہ، اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے منع کر دیا ہے کہ ہم اپنے مخالفین کا مال نہ لوٹیں، وہ مال غنیمت نہیں ہے، اور ہم ان کے جنازے بھی پڑھیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، تو یہ پھر آپ لڑے کیوں تھے؟ اور آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور یہ کافر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین جن سے جنگ کر کے جہاد کر کے آ رہے ہیں، فرمایا یہ کافر نہیں ہیں، کفر سے بھاگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں بنا لی تھی۔ اتنی بڑی گواہی اپنے مخالفین کے متعلق کوئی دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے منافقوں کے متعلق کہا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت تھوڑے یاد کرتے ہیں، یہ جن سے لڑ کے آ رہا ہوں یہ تو بہت اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ وہ جھنجلا گئے، پھر انہوں نے کہا نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں، پھر ہیں کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سادہ سا جواب دیا، فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے میرے خلاف، خلافت کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور باغیوں کے خلاف اللہ نے کہا لڑنا چاہیے، لہذا میں لڑا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو سچی گواہی دینا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ سچی گواہی کے عوض میں اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے، اوِّل والدین، اس سچی گواہی کے نتیجے میں تمہارے والدین کو خمیازہ بھگتنا پڑے، جیل ہو جائے، پھانسی چڑھ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے والدین کے خلاف بھی اگر گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دینی ہے، والدین کا خیال نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں پر اس کی گواہی کی زد جا کر پڑے، تمہارے رشتہ دار برباد ہوتے ہیں اس سچی گواہی سے، تم یا تمہارے والدین برباد ہوتے ہو، پرواہ نہیں، اللہ نے کہا گواہی سچی دینی ہے، اگرچہ وہ تمہارے والدین کے، فاللہ اولیٰ بہما، اور اللہ نے پھر کہا کہ اگر غریب ہے
تو بھی سچ بولنا ہے، اور اگر امیر ہے اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، سچ بولنا ہے۔ امیر کی امارت سے ڈر کے، پیسے کے خوف سے کہیں جھوٹی گواہی نہ دے آنا، اور غریب پر ترس کھا کر کہیں جھوٹی گواہی نہ دے آنا۔ اللہ نے کہا والدینوں، رشتہ داروں، تم خود ہو، امیر ہو، غریب ہو، جہاں گواہی دینی ہے سچ بولنا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کہی ہے، اللہ نے کہا فاللہ اولا بہما، اللہ تمہارے رشتہ داروں اور والدین سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس کی حیا کرو، اس بات کو چھوڑو کہ تمہاری سچی گواہی سے والدین کو نقصان پہنچے۔ اللہ ہر جگہ کہتا ہے ان کا ادب کرو۔ اللہ کہتا ہے نشکر لی ولوالدیک، ایک ہی آیت میں اپنے کو اور والدین کو جمع فرما دیا اور فرمایا دیکھو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرنا۔ شکر کی صفت میں اپنے آپ کو بندے کے والدین کے ساتھ ملا دیا، لیکن جہاں گواہی اور سچ بولنے کا مسئلہ ہے، کوئی بیوی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، سچائی کا ساتھ دینا ہے جہاں کہیں بھی ہے۔ بیوی سچ کہتی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ پھر ماں ہے تو لہٰذا میں سچائی کی تردید کر دوں۔ بیوی جھوٹ بولتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ماں ہے تو اس کی یہ ساس اور بہو کا جھگڑا اور یہ وہ۔ اللہ کہتا ہے فاللہ اولا بہما، اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ دیکھو سچی بات کر، سچی بات ادب اور احترام کے ساتھ، اس کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے، ماں کا جو مقام ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ کہ والدہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غیر درست ہے۔ آپ خود سوچیں میں کہاں جھوٹ کا ساتھ، میں جھوٹ کے ساتھ جھوٹ بولے گا اور اپنی اس گواہی کو برباد کر دے گا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری گواہی کہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سودا اگر کرنا ہے جھوٹ بول کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار، اور کتنے سال ہیں، کتنے لمحے اور کتنے دن ہیں، مرتے ہی قبر میں اگلے پوچھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یسمع قرعان عالکم، تمہارے جوتوں کی آواز واپسی کی، وہ میت سن رہی ہوتی ہے اور فرشتے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بولو کیا دین تھا، وہ بھی سن رہا ہے کہ یہ سارے والدین اور کون کون واپس جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ گواہیں شروع ہو گئی۔ وہاں پتہ چلے گا کہ جو زندگی بھر جھوٹ بولتا رہا، اب یا تو یہ کہے گا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور یہ کہے گا کہ ہا لا ادری، افسوس کچھ پتہ نہیں ہے میرا دین کیا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ انک لتشہد، دنیا میں تو تم کہتے تھے اللہ ایک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ وہ کہے گا یقول الناس، لوگ کہتے تھے، میں بھی دیکھا دیکھی کہہ دیتا تھا، باقی مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس لیے اپنی قبر کو ٹھیک کرے، اللہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کرے، یہ چیز ہونی چاہیے۔